بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان عطا فرمایا اور پھر عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایسا مہینہ بنایا کہ کوئی گیا گزرا بھی مسلمان ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. روزے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ. رات کے وقت میں تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کرتا ہے. تلاوت قرآن کریم کی، ذکر کی، تسبیح کی، دعاؤں کی. یہ ساری رمضان مبارک کی برکات ہیں. اور جیسا میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مقدس دن اور رات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول رہ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں یا راتوں میں ہمیں کھینچ کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ کہاں تم بھاگے چلے جا رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو. اس لیے یہ دن اور راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اندر خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں. اس میں عبادت کی کا خاص اجر و ثواب عطا فرمایا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولے ہوئے. اب جب رمضان چلا گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ سب کچھ بس رمضان کے ساتھ ہی خاص تھا اور رمضان کے بعد جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل ہوں تو اس طرح رسہ توڑا کر بھاگیں کہ پھر حال حرام کی بھی فکر نہ رہے، جائز ناجائز کا بھی خیال نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی یاد نہ کریں؟ ایسا رمضان کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی معاذ اللہ گیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں رمضان کے روزوں کی تکمیل کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ آیت آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وہاں آیت پوری اس طرح ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو، روزوں کی گنتی پوری کر لو، 29 یا 30 گنتی پوری کر لو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد نیز عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز میں جو تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا بیان مقصود ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو ایک طرف گنتی پوری کر لی روزوں کی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم نے اس کی تکبیر کہی، اس کی بڑائی بیان کی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی عبادت کی بھی توفیق بخشی۔ اب ایک دم سے یہ کہنے کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نماز روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، عید کا ذکر ہو رہا ہے، عید کے ذکر کے ساتھ ہی فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ یعنی اگر یہ بندے پوچھیں کہ جی رمضان گیا تو رمضان جانے کے بعد کیا ہماری اللہ میاں دعا نہیں سنے گا؟ رمضان ہی میں سنے گا بس، جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک انتظار کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا۔ تو اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی تمہارے قریب تھا، رمضان میں بھی قریب تھا، اب رمضان کے بعد بھی قریب رہوں گا۔ تم ہی ہو جو تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ رمضان میں اللہ کے پاس آئیں گے اور رمضان کے بعد اللہ تعالی کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ تم ہو جو ہم سے دور چلے جاتے ہو، ورنہ میں تو تمہارے قریب ہوں، ہر وقت، ہر آن، ہر مہینے میں، ہر گھر میں، دن میں، ہر رات میں۔ اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ہم۔ تو ہم تو ہر وقت قریب ہیں تمہارے، لیکن تم دور چلے جاتے ہو، یعنی مجھے بھول جاتے ہو۔ میں تو تمہیں نہیں بھولتا، تو میں موجود ہوں، قریب ہوں ہر حالت میں۔ البتہ تم غفلت کا شکار ہو کر مجھے بھولا بیٹھتے ہو، تو اب ایسا نہ کرنا۔ رمضان میں تم نے میرے ساتھ میرے پاس آ گئے تھے، میرا قرب تم نے حاصل کر لیا تھا، تو اب اس قرب کو ضائع نہ کرنا۔ اور قریب ہونے کی بھی مزید تفصیل بیان فرما دی کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی پکار کو۔ یعنی میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول کرتا تھا، رمضان کے بعد نہیں کروں گا، یا رمضان میں تمہاری عبادتیں قبول کرتا تھا اور رمضان کے بعد نہیں کروں گا۔
میں تو پہلے بھی دعائیں قبول کرتا تھا اور اب بھی کروں گا. یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور کہیں چلا گیا، میں تو قریب ہی ہوں. اور اگر تم مجھے پکارو گے، سچے دل سے پکارو گے، تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہارے قریب رہوں گا. تم بھی تو میری بات کو لیا کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کی بھی تو تعمیل کر لو، میرا بھی تو جواب دے دو. میں نے جو تم سے بات کہی ہے وہ اس کے اوپر بھی تو عمل کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے تم سے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، رمضان کے بعد تمہیں روزے نہیں رکھنے، رمضان کے بعد تمہیں ہر رات میں 20 رکعتیں نہیں پڑھنی، لیکن میں نے تم سے کہا ہے کم از کم رزق تو تمہارا حلال ہو، کھانا جہاں سے کھا رہے ہو وہ تمہارا حلال ہونا چاہیے، ناجائز حرام آمدنی سے پرہیز کرنا ہے تمہیں. یہ میں نے تمہیں پکار رکھا ہے پہلے ہی سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری بات سنو، میری بات پر عمل کرو. پھر میں کہیں نہیں گیا تم سے دور. اور میں نے تم سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیا کرو. نماز قائم کرنے کے لیے اب تمہیں میں نے رات کو 20 رکعتیں پڑھنے کا مکلف نہیں کر رکھا. اب میں صرف تم سے 5 وقت مانگتا ہوں کہ 5 وقت آ کر میرے حضور مسجد میں جماعت سے پڑھ لیا کرو. اب میں تم سے نہیں کہتا کہ 1.5 گھنٹے کی نماز رات کو مسجد میں آ کے پڑھا کرو. صرف فرض نماز آ کے نماز پڑھ لو، جو زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ آ کے مسجد کے اندر پڑھ لو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو اپنے مال کی. میں نے تم سے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو میری اس آواز پر لبیک کہہ دو کہ ہاں جی ہم نہیں بولیں گے جھوٹ. میں نے تم سے کہا غیبت نہ کرو، تو میری اس بات کو تسلیم کر، میری اس بات پر آواز کو لبیک کہہ دو. میں نے تم سے کہا کہ کسی پر بہتان نہ باندھنا، تم میری اس بات کو تسلیم کر لو. میں نے تم سے کہا کہ رشوت نہ لینا، رشوت نہ دینا، میری اس بات کو تسلیم کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری دعا قبول کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں، تمہاری خواہشات دعاؤں کے ذریعے پوری کرنے کو تیار ہوں. لیکن تم بھی تو میری بات سن لو، تم بھی تو میری پکار کا جواب دے دو، اور جن چیزوں سے میں نے تم من روک رکھا ہے ان سے پرہیز کر لو. آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی طاقتوں کو غلط استعمال نہ کرو. یہ میں نے تم سے کہہ رکھا ہے. تو جب میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میری اس پکار پر بھی تم قبول کر لو اور اس کے اوپر عمل کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات سن لو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ کام کر لیا تو تم بالکل سیدھے راستے پر آ جاؤ گے اور تمہارے تمام کام بھلائی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. آج جو رونا ہم روتے ہیں کہ ہماری حکومت کا یہ حال ہے، حکومت سیاستدانوں کا یہ حال ہے، حکومت ہمارے ایسی مذلت ہے اور سیاستدان ہمارے ایسے ہیں، اور ان کے اوپر ہم روز صبح شام تنقیدوں کے ذریعے اپنی مجلسیں گرم رکھتے ہیں. یہ سلسلہ کیوں ہے؟ کچھ دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کو تم سے؟ اللہ تعالیٰ نے دشمنی کر رکھی ہے تم سے کہ تمہارے مفاد کے خلاف تمہارے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ بل یستجیبوا لی کے اندر جو مطالبہ تھا تم سے، تم نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا.
تم حکومت کو تو تنقید کرتے ہو، لیکن ذرا اپنے بھی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو کہ اگر کسی ناجائز طریقے سے تمہارے پاس پیسے آ رہے ہوں تو گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ کسی غلط طریقے سے پیسے آ رہے ہو، اگر 1,00,000 روپے کسی طرح مل رہے ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہو، یا یہ کہ اسے 1,00,000 کے لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ یعنی ایسے ایسے معاملات میں ہمارے ہاں دھوکے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے بٹورے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. دھوکہ فریب پھیلا ہوا ہے، وہ جھوٹ بول کر ہو، بہتان لگا کر ہو، کسی طرح ہو، پیسہ میری جیب میں آنا چاہیے. ایسے ایسے لوگ اقدامات کرتے ہیں. تو جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم پیسے کے پوت بنے ہوئے ہو، پیسہ ہی تمہارا خدا ہے، پیسہ ہی تمہارا معبود ہے، پھر کیا کہتے ہو کہ میرے اوپر حکمران مسلط ہیں، وہ کرپٹ حکمران ہیں اور کرپٹ سیاستدان ہیں، اور یہ ان کی جو مذمت کرتے ہو، تو کیا حق پہنچتا ہے تمہیں جب تم نے اپنے کرتوت درست نہیں کر رکھے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان گیا تو اللہ بھی گیا، رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی گئی، رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ختم ہوا. نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے اندر جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں کے لیے، ان دعاؤں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عملاً تیار کرو، اور یہ اس عزم کے ساتھ نیا سال شروع کرو کہ ہم انشاءاللہ اس سال کو اللہ تعالی کی مکمل اطاعت میں گزاریں گے، اور اللہ تعالی نے جو فرائض ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں وہ اپنے طور پر بجا لائیں گے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے چاہے کچھ ہو جائے ہم ان چیزوں کے پاس نہیں جائیں گے. یہ تم نے عزم کر لیا اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی تو خوب سمجھ لو کہ میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری ہر بگڑی بناؤں گا، ہر حاجت پوری کروں گا، جبکہ تم میری اس پکار پر لبیک کہہ دو. وجہ سے جی بولی. تو میرے بھائیوں، اب ہمیں رمضان کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنی چاہیے، اور اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو نماز باجماعت کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت. حضور نے فرمایا جو لوگ نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوتے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. دوسرے، ہر روز کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے، چاہے تھوڑی تلاوت ہو، اور ہر روز صبح کو کچھ وقت اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ کچھ تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ، چاہے صبح کے وقت ہو یا دن میں کسی اور وقت جب بھی موقع ملے اس وقت تھوڑا سا قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور تیسرے یہ کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، یا اللہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں اس دن کو صرف آپ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے، میں اپنے جو فرائض و واجبات ہیں وہ ٹھیک ادا کروں، اور میں آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے رکوں، مجھے اس کے لیے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے. یہ دعا کر کے دن شروع کرو، یہ کام کر کے دن شروع کرو.
اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یا اللہ دن میں نے ارادہ کیا تھا، اگر الحمدللہ اس پر توفیق ہوئی عمل کرنے کی تو شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے معاہدے کو آپ نے پورا کرا دیا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی سے توبہ اور استغفار کر کے اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کے ساتھ کہ اب نیا دن دوبارہ ہم اسی عزم کے ساتھ شروع کریں گے، اس طرح دن گزاریں اور دن میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں اور تقوی اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جس طرح رمضان اللہ نے عافیت کے ساتھ عطا فرمایا، ہمارا پورا سال اللہ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔